مسئلے ہوتے ہیں اور ایڈ ہاک سولوشنز ہوتے ہیں تو پھر ایڈ ہاک نیوز بھی آ جاتی ہے ایک دم سے. اب سین یہ ہے کہ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز کے ملک میں ہڑتال کا اعلان کر دینے کے بعد اور اس سامان کے آنے جانے کی جو ترسیل تھی اور کاروباری سرگرمیاں تھیں ان پہ اثر ڈلنے کے بعد بات یہ ہوئی ہے کہ ٹرانسپورٹرز نے پیٹرولیم مصنوعات اور قیمتوں کے رد و بدل کے اندر جو ڈیلی اوپر نیچے ہو رہی تھی ڈیزل کی قیمت روزانہ چینج ہو رہی تھی, ٹول ٹیکس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ایون عام ٹیکسی والوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے جس ٹائم پہ, تو وہ بھی سوچ کے چلتے ہیں. اچھا, دوسری جانب حکومت جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں کو مذاکرات کے لیے اسلام آباد بھی بلا رہی ہے. اسلام آباد بلا کے یقین دہانی دلا رہی ہے کہ جی آپ کے جائز مطالبات ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے, معاملات کا سلوشن ڈھونڈا جائے گا اور یہ پرابلمز سالو کر لی جائیں گی, کیونکہ ملک کے اندر بندرگاہوں کا, صنعتوں کا, منڈیوں کا اور کاروبار کا جو سارا ایک سرکل ہے وہ ٹرانسپورٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ بند تو سب بند, یعنی کہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کپڑے سے لے کے آلو چینی تک مہنگا ہو جائے گا, سب کچھ مہنگا ہو جائے گا. اور آپ کو یاد ہے, اگر آپ کو یاد ہو, آپ کی میموری اچھی ہو, میری تھوڑی سی اس معاملے میں بہتر ہے, کہ جب یہ روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں تبدیل ہونے کی بات کی گئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ والی چیز پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. حالانکہ اس کو بہت اپریشیٹ بھی کیا جا رہا تھا کہ بھئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسز ہوں گی فوراً اس کا اثر جو ہے نا وہ آ جائے گا ہماری لوکل مارکیٹ کے اوپر بھی. اب یہ نظر آ گیا اور یہ نوشتہ دیوار بھی تھا کہ اس طرح کی صورتحال بنے گی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں محمد اویس چودھری صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں, جانتے ہیں کہ بیسیکلی ان کے مطالبات ہیں کیا. چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ ہڑتال اس وقت جاری ہے, سب سے پہلے تو جو بنیادی مطالبات ہیں وہ شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ, گڈز ٹرانسپورٹرز کے کیا ہیں؟ ہمارے بنیادی مطالبات ہے کہ پاکستان میں جو ڈیزل کی روزانہ بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان کو کم کیا جائے اور اس کا جو رد و بدل کا تعین ہے وہ ماہانہ بنیادوں پہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں, ٹول ٹیکسز میں حکومت نے پچھلے 2 سال میں تقریباً 200% اضافہ کر دیا ہے, اس کو فی الفور واپس لیا جائے. اس کے ساتھ ہمارا ایک درینہ ایشو ہے ایکسل لوڈ لمٹ کی امپلیمنٹیشن. ہم پورے پاکستان کے گڈز ٹرانسپورٹرز چاہتے ہیں کہ پاکستان کی شاہراہات کے اوپر اوور لوڈنگ کا خاتمہ ہو اور ایکسل لوڈ لمٹ کا نفاذ کیا جائے. لیکن ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایکسل لوڈ نفاذ کو اکراس دی بورڈ کیا جائے اور اس کی اصل روح کے مطابق اس کو نافذ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور مسئلہ ہے ود ہولڈنگ ٹیکس. حکومت پاکستان نے ٹرانسپورٹرز کے اوپر, گڈز ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کو 7% ہے, جو کہ ہمارا ہی ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے. آئل ٹینکر جو لیکوڈ کی ٹرانسپورٹیشن کے سلسلے میں گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر آج بھی ود ہولڈنگ ٹیکس 2% ہے. تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کو 4%, ہمیں جو 7% کیا گیا ہے اس کو 2% پہ. اچھا, تھوڑا سا نا اس طرف اشارہ بھی مل رہا ہے کہ کیونکہ ٹرانسپورٹ بند ہوگی تو پھر بندرگاہ امپیکٹ ہوتی ہے, بندرگاہ سے آنے والا مال امپیکٹ ہوتا ہے, کارخانے امپیکٹ ہوتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہاں تک بھی جو مال کی اور چیزوں کی ترسیل ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. کیا برآمدی کارگو اور صنعتوں کو بھی فوری نقصان پہنچے گا, خدشہ ہے, اور کتنا ہے اگر ہے یہ چیز سچ تو؟ جی بالکل, میں بالکل 100% یہ سمجھتا ہوں کہ برآمدی جو انڈسٹریز ہیں اور جو درآمد اور برآمد سامان ہوتا ہے یہ سارا کچھ متاثر ہوگا. جب سپلائی چین رکے گی تو چونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ 96% کارگو جو اٹھا رہی ہے, جو گڈز ٹرانسپورٹ ہے ہماری 4% کارگو صرف ریلوے کے اوپر جا رہا ہے. اور ہماری اگر گڈز ٹرانسپورٹ کا پہیہ جس طرح سے اس وقت جام ہے, رکا رہتا ہے, تو نہ صرف انڈسٹری کے اوپر دباؤ آئے گا بلکہ کامرس اور جو امپورٹ ایکسپورٹ برآمدی سامان ہے اس کے بھی شپمنٹس وہ متاثر ہوں گے. ہم اسی لیے گورنمنٹ کو ڈائریکٹ ہم اسٹرائک کے اوپر نہیں گئے. ہم پچھلے 15 دن سے گورنمنٹ کو وارن کر رہے تھے, ہم نے خطوط لکھے, ہم نے ان تک پیغامات پہنچائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گورنمنٹ کو پریس کانفرنس کر کے آگاہ کیا. ہم نے ہڑتال سے 5 دن قبل پریس کانفرنس کر کے گورنمنٹ کو آگاہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, ہمارے مطالبات تسلیم کریں. اگر آپ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کریں گے تو ہم اس اسٹیٹ سے اسٹرائک کے اوپر جا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں جب چودھری صاحب اب دیکھیں بات جو ہے اس کو حل کی طرف لے کر جانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد مذاکرات ہوں, اور حکومت نے آپ کو بلایا بھی ہے مذاکرات کے لیے. تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا مذاکرات ہوں گے, اور آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کتنی گنجائش دکھائے گی آپ کے مطالبات کو ماننے کی؟ جی بالکل, ہم آج اسلام آباد میں موجود ہیں حکومت سے مذاکرات کے لیے, اور ہمیشہ ہی ہم نے نیگوشیشن کو ویلکم کہا ہے. ہم مذاکرات سے بھاگتے نہیں ہیں, بیٹھتے ہیں ٹیبل کے اوپر. پہلے بھی ایک مرحلہ ہو چکا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی گورنمنٹ ہمارے مطالبات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی. آج ہڑتال کا 3را دن ہے پاکستان میں, لیکن حکومت کی طرف سے مجھے لگ رہا ہے یا ہمارے دوستوں کے یہ خدشات ہیں کہ ہمارے مطالبات کو اس طرح سے نہیں دیکھا جا رہا جس طرح سے
वक्त की जरूरत है। आज मुज़ाकरात के लिए हम यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे मुतालबात को संजीदगी से लेगी और हमारे मुतालबात को जल्द अज जल्द तस्लीम करेगी। लेकिन अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो हमारे ट्रांसपोर्टर पुरअमन है, पुरअज़म है। हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते जितनी देर तक हमारे ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात तस्लीम नहीं होते, आई हम होप हड़ताल पे कि ये मामला जल्द सेटल हो, बिकॉज सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स को तो मसला हो ही रहा है, ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ आवाम भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम का शिकार बनेगी। कुछ ज़रा इस बात के बारे में बताते चलें कि डीजल की कीमतें रोज़ तब्दील होना जो है वो बड़ा एक पेन पॉइंट था आपका, तो अमली तौर पर क्या ट्रांसपोर्टर्स को इस कीमत के रद्दोबदल से ऊपर नीचे होने से क्या मुश्किलात हैं जो पेश आती हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रोजाना रद्दोबदल से हमें जो मुश्किलात पेश है, हमें हमारी गाड़ी जो कराची से पेशावर आती है या कराची से इस्लामाबाद आती है, वो 4 से 5 दिन में अपना एक साइड का ट्रिप कंप्लीट करती है। जब वो कराची से निकलती है तो जो हमारी फोरकास्टिंग होती है, जो हमने किराया तय किया होता है गाड़ी का, वो जब पहुंचती है अपनी मंजिल मकसूद के ऊपर तो वो उसमें डीजल की वजह से 4 से 5 गुना इजाफा हो जाता है। तो हमारे लिए वो जो अखराजात हैं, जो डायरेक्ट हमारे इनकम को हिट कर रहे हैं, क्योंकि डेली डीजल की कीमत बढ़ रही होती है, आज और कल और परसों और, तो 40 से 80 हज़ार रुपए तक का फर्क आ जाता है एक ट्रिप में डीजल की जो लागत आती है। तो ये हमारे ट्रांसपोर्टर्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि डीजल की जो रद्दोबदल का तयन है वो माहाना बुनियादों के ऊपर किया जाए। और इसमें जो इस वक्त बेतहाशा इजाफा है, जो लेवी का इसमें शामिल की गई, और लेवी की ऐसी वारदात है जो आम लोगों को पता नहीं चलता। रोजाना के रद्दोबदल से कभी ये 94 रुपीज होती है पर लीटर में। मैं 2 दिन पहले चेक कर रहा था, ये 105 रुपए लेवी शामिल की गई है डीजल में पर लीटर में। ये इतनी ह्यूज अमाउंट है जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेवी है वो भी रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन तब्दील की जा रही है। बहुत शुक्रिया वैस साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारी उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इज लाइक बॉडी के अंदर जैसे ब्लड होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए और जिंदगी दे, इसी तरह से एक मुल्क के अंदर ये जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये इसी तरह का किरदार अदा करते हैं। अगर इनकी तातुल आ जाए इन गिरफ्तार के अंदर तो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो पेचीदा हो सकते हैं।